بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد صدر محترم علماء کرام آسام کے سمجھدار دانشور اور ہمارے بھائی لیڈر اور سب اس محفل اور سبھا میں شریک ہونے والے لوگ، جمعیت علماء آسام کی طرف سے آج کا یہ جلسہ اور محفل ایسے وقت میں بلائی جا رہی ہے جب یہ اسٹیٹ مسلمانوں کے لیے ایسی سیاست اور ایسے ماحول کو گرم کر رہی ہے جس میں لگتا ہے کہ آسام کی زمین خدا نخواستہ مسلمانوں کے لیے، اقلیت کے لیے تنگ ہو جائے گی، لیکن جمعیت علماء ہند جو پورے ملک کے اندر ہمیشہ سے ہندو اور مسلم پیار، محبت، قربت کو پیش کرنے والی اور پیار و محبت کی سیاست کرنے والی جماعت ہے، تنہا میدان کے اندر سب سے پہلی مرتبہ آ رہی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری وہ سیاست پیار و محبت کی جس کے ساتھ ہم سب اس ملک میں ہزاروں سال سے رہتے چلے آئے ہیں، وہی سیاست ملک میں امن و امان، صلح و آشتی، پیار و محبت کے ساتھ ہر ایک کے لیے امن کے راستے پر لے کر چلنے والی ہے۔ اور جو لوگ ان رشتوں کو، سمبندوں کو توڑ رہے ہیں، وہ ملک کے غدار ہیں اور ملک کو نفرت کے جہنم میں جھونکنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو گاؤں گاؤں، شہر شہر اپنی اسی پرانی تاریخ
اور اتحاد کو زندہ کرنا چاہیے، اور آپ جہاں رہیں پیار و محبت اور امن و امان کے ساتھ رہیں۔ ہمارا یہی پیغام ہے، اور جمعیت علماء آج سے نہیں، ملک کی آزادی سے پہلے دن سے اسی پیغام کو، اسی سندیش کو عام کرتی رہی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا قدم اس سلسلے کے اندر ہمیشہ آگے بڑھا ہے۔ ہم نے کبھی اپنے اس نظریے اور اپنی اس پالیسی سے ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ AUDF کے صدر ہماری جمعیت علماء کے صدر تھے۔ ہم نے یہ محسوس کیا کہ وہ جدھر چل رہے ہیں وہ راستہ خراب ہے، ہماری پرانی پالیسی کے خلاف ہے، وہ ملک کے اندر امن و امان، ہندو مسلم دوستی کی طرف نہیں، بلکہ مسلمان کو الگ اور ہندو کو الگ کرنے کی طرف چل رہے ہیں۔ ہم نے ان کو سمجھایا، ہم نے کہا کہ یہ مت کرو، ملک کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہی نفرت اور ہندو مسلم ایکتا کو ختم کرنا ہے۔ وہ ہماری بات کو نہیں مانے، اور ہم نے یہ سمجھا کہ وہ AUDF کی میٹنگیں کرتے ہیں اور جمعیت علماء کے جھنڈے کے نیچے کرتے ہیں۔ ہماری بات کو انہوں نے نہیں سمجھا، ہم نے ان کو جمعیت علماء سے نکال دیا۔ کوئی بات نہیں تھی، وہ بہت بڑے دولت مند ہیں، بڑے آدمی ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے تھے کہ ملک کے اندر پیار و محبت اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کی قیمت کسی طرح بھی ادا نہیں کی جا سکتی۔ ہم نے اپنے دامن کو بچایا، لیکن ہم جو سمجھ رہے تھے بات بالکل وہی نکلی۔ بڑے دعوے کے ساتھ کہتے تھے الیکشن سے پہلے کہ میں کنگ میکر ہوں، میں بناؤں گا چیف منسٹر جسے بناؤں گا۔ ہم کہتے تھے کہ یہ مت کرو، آگ لگ جائے گی آسام میں۔ ہماری بات ان تک پہنچی، لیکن ان کے سامنے اپنا لابھ تھا۔ وہ دولت کو بچانے کے لیے، اپنے گھر کو بچانے کے لیے، اپنی دولت کے لیے انہوں نے ان کے جوتے سیدھے کیے جو آج امن و آشتی کو آگ لگا رہے ہیں، ملک کو تباہ کر دیا، آسام میں آگ لگا دی۔ آج کتے کی طرح دم دبائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، میدان میں آ کر کے دکھلائیں تو میں جانوں۔ میرے بھائی، جمعیت علماء ہند اپنی اسی جگہ کھڑی ہوئی ہے جہاں آج سے 70 سال پہلے تھی۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر پیار و محبت کو آگ لگے گی تو نہ اکثریت چین کے ساتھ رہے گی، نہ اقلیت چین کے ساتھ رہے گی۔ ہم آج بھی اسی جگہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے آپ کو بلایا ہے، اور ہم نے اسی لیے بلایا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کی اکثریت پیار و محبت کو چاہتی ہے، نفرت کو نہیں چاہتی۔ ایک مٹھی بھر لوگ ہیں جو آگ لگانا چاہتے ہیں، نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہندو مسلم اکثریت جنتا نہیں چاہتی کہ نفرت پیدا ہو۔ میں کہتا ہوں یہ بات
اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، دیکھو بی جے پی گورنمنٹ آئی ملک کے اندر، مرکز کے الیکشن میں بی جے پی جیت گئی، ایک نعرہ دیا کہ ہم 20 کروڑ مسلمان اور 5 کروڑ کرسچن کو گھر لے کر کے آئیں گے، گھر واپسی کریں گے۔ کیا مطلب؟ ہم 25-26 کروڑ مسلمان اور کرسچن کو ہندو بنائیں گے۔ آپ نے سنا تھا نہیں سنا تھا؟ اخبارات نے لیا، الیکٹرانک میڈیا نے لیا۔ اگر ملک کے 125 کروڑ ہندو اس کو پکڑ لیتے، ملک میں آگ لگ جاتی۔ مگر 10-15 دن کے بعد جس طرح آگ پر پانی پڑ جاتا ہے، بجھ جاتی ہے، آگ بجھ گئی۔ اکثریت نے فیصلہ کیا کہ یہ پاگل ہیں، دیوانے ہیں۔ ہندوؤں نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ملک میں امن چاہتے ہیں۔ پھر ایک نعرہ دیا انہوں نے کہ مسلمان کو اور کرسچن کو ووٹ کے حق سے محروم کر دو۔ الیکٹرانک میڈیا نے بھی اٹھایا، پریس میڈیا نے اٹھایا، لیکن اگر اس کو اکثریت اٹھا لیتی ملک میں آگ لگ جاتی، لیکن نہیں اٹھا۔ 10-15 دن کے بعد ختم ہو گیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کی اکثریت پیار و محبت کو چاہتی ہے۔ ہم نے آپ کو اس لیے نہیں بلایا کہ ہم یہاں نعرہ لگائیں گے، جوشیلی تقریریں کریں گے، ماحول میں آگ لگائیں گے، نہیں۔ جمعیت علماء ہند نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ جو لوگ آگ لگا رہے ہیں، اور میں کہتا ہوں بی جے پی آگ لگا رہی ہے، آپ اس آگ کو بجھانے کا کام کریں۔ آپ جہاں ہیں، گاؤں میں ہیں، دیہات میں ہیں، شہر میں ہیں، اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں۔ ہندو مسلم ہاتھ کو ملائیں، پیار محبت کے پیغام کو عام کریں، غریب کی مدد کریں، مصیبت زدہ اور کشٹ دائق لوگوں کو آپ جو لابھ پہنچا سکتے ہیں لابھ پہنچائیں۔ آگ لگانے والے آگ لگا رہے ہیں، آپ پیار و محبت کا پانی اس کے اوپر ڈالیے۔ جمعیت علماء کا یہ پیغام ہے۔ ہم نے آپ کو جوشیلی تقریر کرنے کے لیے نہیں، ہم نے آپ کو نفرت کی آگ پیدا کرنے کے لیے نہیں، ہم نے اس لیے بلایا ہے کہ جمعیت علماء کے پیغام کو آگے بڑھائیے۔ جو مشکلات ہیں، جمعیت علماء 70 سال سے آپ کے ساتھ ہے، اور جب تک ہم زندہ رہیں گے آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم آپ کو تنہا چھوڑ دیں گے۔ ہم آئے ہیں اور یہاں کے حالات کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے ہندو بھائی بھی ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم بلانا چاہتے تھے مگر نہیں بلا سکے۔ ہمارا یہ پروگرام ہے کہ ہمارا کہیں یہ پروگرام نہیں ہوتا کہ ہم سڑکوں پر اتر آئیں، آگ لگائیں،